الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں فارس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ فاتح ایران ہیں، ایران کے خلاف، فارس کے خلاف اس وقت جتنی جنگیں ہوئی تھی، کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف کمانڈر ان چیف رستم تھا۔ رستم کو شکست ہوئی تھی، سعد فاتح ہیں۔ رستم میدان جنگ سے بھاگا تھا، بھاگتے ہوئے ایک نہر میں کود گیا تھا، ایک مجاہد نے اسے خنجر مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمارے ہاں طاقت کا سمبل سعد نہیں رستم ہے۔ ہم کسی پہلوان کو ٹائٹل دیتے ہیں تو سعد نہیں کہتے، رستم کہتے ہیں۔ رستم گجرانوالہ، رستم لاہور، رستم پنجاب، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں طاقت کا سمبل کون ہے؟ آج بھی کسی پہلوان کو ٹائٹل دیتے ہیں تو رستم کے نام سے۔ جس رستم نے میدان جنگ میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھائی اور بھاگتے ہوئے باہر آ گئی۔ خیر، یہ بات الگ ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخی واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ رہی تھی، ایک شہر، دوسرا شہر، تیسرا شہر، چوتھا، فتح ہوتے جا رہے تھے۔ رستم نے اپنے کمانڈرز کی میٹنگ، کور کمانڈرز کی میٹنگ تو ہوا کیا بھائی، ہمارا ملک ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہ باہر سے آئے ہیں، مسافر ہیں، نہ ان کی کمک ہے نہ رسد ہے، یہ شہر پہ شہر فتح کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہو کیا گیا ہے۔ اس پر رستم نے اپنے تمام جرنیل اکٹھے کیے۔ آج کی اجتماع میں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ روز کوئی نہ کوئی شہر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، روز کوئی نہ کوئی علاقہ یہ فتح کر لیتے ہیں۔ اس پہ مورخین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جب کافی دیر غور کرتے رہے تو رستم نے ایک جملہ کہا، وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، یار مجھے اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لگتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جملہ رستم کی طرف منسوب ہے تاریخ میں، اپنے کمانڈرز کی میٹنگ میں۔ ان کا اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی مار کھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، شکست ہو رہی ہو، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے جملہ کہا کہ یار اور تو مجھے عالم اسباب میں تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، اس کے سوا وہ انتخاب ہو گیا۔ اور واقعہ بھی یہی تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک بڑا حساس سا مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کی صورتحال میں کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ آج ہمارا جو حشر ہو رہا ہے دنیا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہمارا مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہماری حرکتیں۔ قرآن پاک کا تو اصول ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ پکی بات، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، اس کے پیچھے تمہاری کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کے، میں نہیں بیچتا، تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، جسم انسان کا، جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب
اس کی بیماری چیک کرتے ہیں تو سبب تلاش کرتے ہیں بیماری کا سبب کیا ہے، اور وہ جو بھی سبب نکالتے ہیں وہ باہر سے آتا ہے کہ اندر سے ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لیا تھا، گرم سرد ہو گئے تھے، وہ حرکت کی تھی، زیادہ بڑی چھلانگ لگا دی تھی، ہمارا روز کا معمول ہے، یہ جسم کی مشینری ہے۔ کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تشخیص، یہ بیماری کیوں ہوئی، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں گئے تھے، کیا حرکت کی تھی، کہ ہماری کسی نہ کسی کوئی بیماری ایسی نہیں کہ بیماری لگے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو۔ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی حرکت۔ بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں سوسائٹی میں جو مصیبت پیش آئے میری طرف منسوب نہیں کرو، فبما کسبت ایدیکم، تمہاری کسی حرکت کر یا اپنی حرکتیں تلاش کرو، تمہاری کون سی حرکت سے یہ مصیبت آئی ہے، اس سبب کو دور کرو، اس سبب کا پیچھا کرو۔ اللہ پاک دو ٹوک کہتے ہیں کہ جو خیر آتی ہے میری طرف سے آتی ہے، جو شر آتا ہے اس کا سبب تم خود ہوتے ہو۔ تو اس صورتحال میں کیا ہمیں اپنی، چلو سبب تو بعد میں تلاش کریں گے، ہماری صورتحال کیا ہے اس وقت، ہماری عمومی صورتحال امت مسلمہ کی کیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت پر جب خدا اجتماعی طور پر ناراض ہوگا تو اس کی علامتیں کیا ہوں؟ خدا کی ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا؟ تین باتیں۔ پہلی بات فرمائی کان الباس بینہم، آپس پہ لڑیں گے، ہر بات پہ لڑیں گے، ہر علاقے میں لڑیں گے، ہر چیز پہ لڑیں گے، آپس پہ بحثت کا ماحول نہیں ہوگا۔ آپس میں ماحول کیا ہوگا؟ کان الباس بینہم، کوئی زمین پہ نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی علاقے پہ لڑ رہا ہے، کوئی نسل پہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی پہ لڑ رہا ہے، کوئی زبان پہ لڑ رہا ہے، کوئی مسجد پہ لڑ رہا ہے، کوئی فرقے پہ لڑ رہا ہے۔ جب امت میں مجموعی طور پر آپس کی لڑائیوں کا ماحول ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ مسلمانوں میں وحدت نہیں رہے گی، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا، ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ کان الباس بینہم، ایک بات یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات فرمائی صلت اللہ علیہم شرارا، اللہ پاک امت کے چن چن کے شریر لوگ امت پر مسلط کر دے گا۔ حکمرانی اور قیادت شرفاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، سودا سا حکمرانی اور اقتدار اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کن کے ہاتھ میں ہوگا؟ صلت اللہ علیہم شرارہم، انہی کے شریر لوگ اللہ پاک انہی پہ مسلط کر دے گا۔ اس وقت ہماری دنیا میں، پوری دنیا میں ہماری صورتحال کیا ہے؟ پہلی بات بھی دیکھ رہے ہیں، دوسری بات بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری مجموعی صورتحال، ہماری امت کی قیادت، حکمرانی، باغ ڈور کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعبیر فرمایا صلت اللہ علیہم شرارہم، اللہ پاک امت کے شریر لوگ امت پر مسلط کر دیں۔ دو، تیسری سے زیادہ خوفناک بات ہے، ثم یدعو خیارہم فلا یستجاب لہم، ان کے اچھے لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعا بھی قبول نہیں، عام لوگ نہیں۔ ثم یدعو خیارہم، اچھے لوگ، نیک لوگ،
خیر والے لوگ دعائیں کریں گے اللہ کرتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. خاندان میں برادری میں بڑا بابا جب ناراض ہو جائے تو ناراضگی کی ایک سٹیج یہ بھی ہوتی ہے اب میں کسی کی نہیں سنتا یار. یہ سٹیج آتا ہے یا نہیں آتا؟ گھر میں ہم دیکھتے ہیں جب گھر کا کوئی بڑا ناراضگی کے انتہا کو پہنچا تو کیا کرتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا. حضور فرماتے ہیں سمیت و خیار و ہم فلا استجاب لہم. اچھے لوگ دعائیں ان کی بھی دوسروں کو تو ہوگی ہی نہیں، خیار کی خیر والے لوگوں کی اچھے لوگوں کی دعائیں جب اللہ کا نہیں میں نہیں سنتا کسی کی جائے. یہ تین باتیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت. جب یہ تین باتیں امت میں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ تین باتیں نہ بھی ہوں، ہم کامن سینس سے سوچ رہے ہماری مجموعی صورتحال امت مسلمہ کی اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے؟ ساری باتیں چھوڑو. ہماری مجموعی صورتحال اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. راضی ہو تو یہ ہوتا ہے اللہ کے راضی رہنے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے. اور پھر یہ ایک بات آخر میں کروں گا کہ بڑا ناراض ہونا اس کے سامنے تقاضوں کی فہرست نہیں پیش کی جاتی، پہلے راضی کیا جاتا. بابا ناراض بیٹھا ہے میں عید کا سوٹ مانگ رہا ہوں، یہی حالت نہیں. بابا غصے میں کہتا بغیر میں کسی کی نہیں سنتا، میں ایسے عیدی مانگ رہا ہوں، جیب خرچ مانگ رہا ہوں. وہ ناراض بیٹھا ہے. ہمیں یہ صورتحال محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری اجتماعی حالت اور علامتیں بالکل واضح ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. ہمیں اس احساس کو اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی بات کرنی چاہیے. اور راضی کس سے ہوگا؟ توبہ سے، استغفار سے، اور اجتماعی توبہ سے، استغفار سے. پوری امت کو، ہم سب کو، دینی غیر دینی، مقتدر غیر مقتدر، سب کو یہ بات احساس کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اور واقعتاً نہیں ہے. اللہ راضی ہو تو یہ اشر نہیں ہوا کرتا قوموں کا. اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی صورت نکالنی چاہیے، توبہ اور استغفار کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ